كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ويقول الباري جل وعلا: كل من عليها فان. وقال تعالى: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. ناظرین کرام، دین بھلائی ہے، اس سلسلے کا ہمارا یہ 23واں محاضرہ ہے، جس میں ہم ان آیات قرآنیہ کا ذکر کر رہے ہیں جن سے مرزا غلام احمد قادیانی وفات عیسیٰ علیہ السلام پر استدلال کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ عرض کیا کہ 7 آیات اس سلسلے کی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، 3 وہ ہیں جن میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ اب تیسری قسم وہ آیات قرآنیہ ہیں جن میں نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور نہ ہی سابقہ انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، مگر مرزا صاحب ہیں کہ وہ اپنے خاص اسلوب سے اور اپنے مخصوص انداز سے حضرت مسیح کی وفات کو ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتے ہیں۔ تو اس تیسری قسم کی جو 10 آیات ہیں ان میں سے پہلی آیت باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ یہ سورہ بقرہ کی 36ویں آیت ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ مرزا صاحب کس طرح اس آیت کی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو ان کی تاویل اور ترجمہ کیا ہے؟ انہی کی زبان یہ نص سنیے: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے جسم خاکی کے ساتھ زمین پر ہی رہو گے یہاں تک کہ اپنے تمتع کے دن پورے کر کے مر جاؤ گے۔ یہ آیت جسم خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے کہ جسم خاکی آسمان پر جا نہیں سکتا، بلکہ زمین سے ہی نکلا اور زمین میں ہی رہے گا اور زمین میں ہی داخل ہوگا۔ یہ ہے مرزا غلام احمد صاحب کا ترجمہ اور تأویل جس کی نص ہم نے پیش کی۔ اب ہمارا مناقشہ اس سلسلے میں یہ ہے
کہ مرزا صاحب کے اس طرز استدلال کی کیا علمی قیمت ہے، کیا وقت ہے، یہ ہر ذی شعور انسان پر عیاں ہو جاتی ہے۔ استدلال تو وہ ہوتا ہے کہ دلیل جو استدلال کرنے والے کی ہے یا مرجعیت اس کی، اس کے الفاظ اس کے دعویٰ کے مطابق ہوں۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا چکے، اور دلیل یہ ہے کہ تمہارے لیے زمین جائے قرار ہے، تو الفاظ کا یا دلیل کا دعویٰ کے مطابق ہونا اور مخالف نہ ہونا یہ ضروری امر ہے برائے استدلال۔ تو قرآن کریم کی جس نص سے مرزا صاحب استدلال کر رہے ہیں، اس کی تعویل اور اس کے ترجمہ میں انہوں نے اس امر کی بالکل رعایت نہیں رکھی۔ ان کی تعویل و ترجمہ قرآنی الفاظ سے میل نہیں کھاتا، سراسر اس کے خلاف ہے۔ تو اب کسی بھی تعویل کی صحت یہ اس کی بنیادی شرط ہے کہ جہاں سے وہ استدلال کیا جا رہا ہے وہ نص بھی اس کے مطابق ہو۔ اس امر میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ حق تعالی شانہ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے اور اسے انسانوں کے لیے طبعی جائے قرار ٹھہرایا۔ انسان اسی دنیا میں رہتے ہیں، وہ یہیں دفن ہوتے ہیں، وہ اسی زمین سے روز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آیت کا وفات مسیح سے کیا جوڑ ہے؟ مرزا صاحب کا اس آیت سے وفات مسیح پر استدلال ایک غیر منطقی امر ہے، جو ایک باطل طرز استدلال ہے، کیونکہ کسی مکان کا اصلی طور پر اور فطری طور پہ جائے قرار ہونا اس سے کسی کے دیگر مکان کی طرف محدود وقت تک کے لیے منتقل ہو جانا یہ اس کے مخالف نہیں۔ پھر وہ دوبارہ اپنے اصل مقام کی طرف آ جائے تو ان امور میں کوئی تعارض نہیں۔ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور ان کا اصل اور طبعی جائے قرار آسمان ہے، مگر فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن کریم کی نص ہے فرشتوں کے اترنے میں، پھر وہ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ انتقال مکانی آسمان اور اپنے اصل جائے قرار سے پھر اپنے ملأ اعلیٰ جو ان کا جائے قرار ہے اس طرف چلے جانا، یہ دو باتیں کوئی منافی نہیں۔ تو فرشتوں کا زمین میں اترنا اور واپس آسمان میں چلے جانا، ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرۂ ارض سے ایک معین مدت کے لیے برائے حکمت ربانی اور فیصلہ یزدانی ان کا آسمان کے لیے رفع ہونا اور پھر وہاں ان کی اقامت، یہ بھی کوئی باعث استغراب امر نہیں۔ نہ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ زمین اصل جائے قرار ہے انسانوں کے لیے، نہ یہ اس کے منافی ہے۔ کسی کا جیسے ہم نے ذکر کیا کہ محدود وقت کے لیے اپنے مستقر اور جائے قرار سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یہ انتقال اس کے منافی نہیں کہ اس کا جائے قرار
ایک دوسری جگہ ہے۔ فرشتوں کی جائے قرار آسمان ہے، وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصائص میں اگر آپ غور کریں تو وہ تنہا ایسے انسان ہیں جو بنی نو بشر میں سے ہیں، مگر خرق عادت کے طور پر نفخ جبریل سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اگر اسی امر پہ آپ غور کر لیں کہ ان کی پیدائش خرق عادت ہے تو ان کی حیات کیوں خرق عادت نہ ہو؟ کس قدر انہیں اہل آسمان سے مشابہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طبعی مادہ کے موافق اگر آسمان کی طرف اٹھا لیا تو پھر اس میں کیا استغراب ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصائص بھی ایسے ہیں جو اس امر کے متقاضی ہیں کہ وہ عمومی حکم سے مستثنی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی جو ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ہی جائے قرار ہے۔ اب اس کی تخصیص اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ آیت میں لفظ لَكُمْ یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے زمین ہی میں جائے قرار ہے، یہ خود بھی مرزا صاحب کے مقصود کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ زمین محض انسانوں ہی کے لیے جائے قرار ہے، دیگر حیوانات کے لیے نہیں۔ تو یہ امر بھی ظاہر البطلان ہے، اس میں تو دوسرے حیوانات بھی رہتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی رہتی ہیں، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، اور اس میں لا تعداد حیوانات، حشرات ذی روح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گویا مرزا صاحب نے اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے اپنے مقصود کے خلاف دلیل ذکر کر دی۔ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فی الارض، فی الارض ظرف کی یہ جو ترکیب ہے اس کی تقدیم حصر کا فائدہ دیتی ہے کہ زمین میں ہی بنی آدم کی جائے قرار ہے۔ تو کس طرح عیسیٰ علیہ السلام اپنی توفی رفع سے تاحال وہاں پر رہ رہے ہیں، تاکہ پھر ہم جواب دیتے اور یہ کہتے کہ اگر مرزا صاحب نے ظرف کی تقدیم سے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور اس کے حصر کے لیے ہونے اور لکم کی تخصیص سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اور زمین میں مدفون بھی ہو چکے ہیں، کہ بنی آدم صرف زمین پر ہی قرار پکڑتے ہیں، تو اس تخصیص نے مرزا صاحب کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔ رہا زمین ہی کے جائے قرار کے طور پر حصر کہ انسانوں کے لیے زمین ہی جائے قرار ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی لکم، اس کی تقدیم سے حاصل شدہ تخصیص، پھر فی الارض سے حاصل شدہ حصر کے بارے میں حقیقت امر یہ ہے کہ بنی آدم کو زمین میں بطور خلیفہ کے خصوصی تصرف کا حق حاصل ہے، کہ اس سرزمین پہ خالق کا خلیفہ حضرت انسان ہی ہے، وہی ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا مصداق وہی ہے حضرت انسان۔ لہذا بنی آدم اس کرۂ ارض کی تعمیر و ترقی اور آبادی میں خصوصی تصرف رکھتے ہیں، اور یہ تصرف اس ارض میں
دیگر مخلوقات کو حاصل نہیں۔ اسی لیے تو فرمایا نا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض کی تعمیر کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو یہ خطاب بھی ہوا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، کہ تمہارے لیے یہ سرزمین جائے قرار ہے، دیگر کے لیے ایسی بات نہیں۔ حالانکہ زمین پہ اور لوگ بھی رہ رہے ہیں، اور مخلوقات بھی رہ رہی ہیں، اور حیوانات بھی زندگی گزار رہے ہیں، حشرات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، سبھی زمین پہ ہیں۔ رہا انسان کے لیے حشر، تو اس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ بطور تصرف خاص، بطور خلیفہ ارض ہونے کے، یہ صرف انسان ہی کو تصرف حاصل ہے۔ تو حشر زمین ہی میں جائے قرار ہونا، اس امر میں حشر، تو یہ بطور اصل فطرت کیا ہے؟ یعنی اس امر کا حشر کہ صرف زمین ہی جائے قرار ہو، یہ بطور اصل فطرت کیا ہے؟ ہر ذی شعور واقف ہے کہ جب کسی جگہ جعل تکوینی پایا جائے تو یہ لزوم نہیں بطور عرض کے ہوتا ہے۔ اب اسی امر کی وضاحت کے لیے ہم بعض قرآنی مثالیں پیش کرتے ہیں، غور کریں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو برائے لباس اور دن کو برائے معاش بنایا۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، ہم نے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ کس میں؟ جو پہلے ذکر جس کا ہوا رات میں، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کس میں؟ جس کا دوسرے نمبر پہ ذکر ہوا۔ تو رات کا برائے آرام بنانا اور دن کا برائے کام بنانا، یہ بر بنائے اصل فطرت ہے۔ ایسا نہیں کہ رات کو کام اور دن کو آرام یہ شرعاً ممنوع ہو جائے، یا یہ امر واقعہ کے اعتبار سے ممتنع ہو، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکے گا۔ دنیا میں دیکھیں، مشاہدہ کیجئے، اربوں لوگ ہیں جو رات کو آرام کرتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، پھر کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو رات کو کام اور دن کو آرام کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو دن کو عمل اور آرام دونوں کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو رات کو عمل اور آرام دونوں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس امر کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ حق تعالی شانہ نے جعل تکوینی ذکر فرمایا ہو۔ تو جعل تکوینی سے کوئی فائدہ کسی چیز میں رکھا، پھر وہ اسی کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بلکہ وہ نفع کسی دیگر شے سے بھی ہو۔ اب راحت دن میں بھی ہو سکتی ہے، کام رات میں بھی ہو سکتا ہے، اور اصل فطرت کیا ہے کہ رات کو آرام ہو اور دن کو کام ہو۔ لہٰذا فرق اتنا ہے کہ ایک امر بطور اصل کے ہے، دوسرا بطور عرض کے ہے۔ لہٰذا وہی آیت وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس میں زمین کو جائے قرار کے طور پہ جو خصوصاً ذکر کیا گیا ہے، یہ بطور اصل فطرت کے ہے۔ اگر حق تعالی شانہ بطور عرض کے حضرت مسیح کو اس زمین سے ایک مدت تک کے لیے آسمان پر اس کا رفع فرما دیں اور انہیں وہاں ٹھہرا دیں، پھر یہ امر ان کے فطری مادہ کے بھی خلاف نہیں۔ ان کی تو پیدائش بھی معجزانہ طور پہ بغیر والد کے ہوئی نفخ جبریل سے، تو اب اس میں قادیانیت کے لیے کیا استغراب رہ جاتا ہے؟ نہ ہی حضرت عیسیٰ کا رفع اور آسمان پہ ٹھہرنا یہ ربانی امر کے خلاف ہے
نہ اس آیت قرآنی کے معارض ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل جائے قرار سے عارضی طور پر عارضی مکان اقامت پر لے جایا گیا ہے۔ تو ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ تو یہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنے والی بات ہے۔ پھر یہ ممکن نہیں، یہ اللہ کی قدرت جو ہے قاہرہ، اس پہ اشکال ہے۔ تو یہ امر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اس آیت قرآنی کے خلاف نہیں۔ ہاں، مرزا صاحب کا جو قول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ضرور تصادم کھا رہا ہے، وہ ضرور ایمان باللہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کے منافی امر ہے۔ لہذا اس آیت سے مرزا صاحب کا وفات مسیح پر استدلال ایک باطل استنتاج ہے اور ایمانیات کے خلاف کھلی سرکشی ہے۔ اب باری تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی جو اس تیسری قسم کی دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کل من علیہا فان، کہ اس سرزمین پہ جو موجود ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اس آیت سے مرزا صاحب نے کیسے استدلال کیا؟ وہ خود رقم تراز ہیں یوں: ہر ایک چیز جو زمین میں موجود ہے اور زمین سے نکلتی ہے وہ معرض فنا میں ہے، یعنی دم بدم فنا کی طرف سیل کر رہا ہے۔ اب یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں اور یہی ان کا طرز استدلال ہے۔ اس پہ ہمارا ایمانی نقاش یہ ہے کہ اس آیت قرآنی کا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ارشاد ربانی سے جو امر ثابت ہو رہا ہے اس کا کوئی مومن منکر نہیں۔ کل من علیہا فان، نہ اس آیت کا کوئی منکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انجام کار وفات پائیں گے، ان پر بھی ضرور بضرور فنا آئے گی، مگر تاحال وہ زندہ ہے۔ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، لکل اجل، ہر ذی حیات کے لیے اجل ہے، اس سے پہلے وہ اس دنیا میں نہ آیا نہ اس دنیا سے جانے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی مدت حیات مکمل جب کر لیں گے ان کی اجل آئے گی، یقیناً ان کی وفات ہوگی، مگر اجل سے قبل کسی کی وفات لانا یہ کسی کے بس میں نہیں۔ اجل کے بارے میں ہی تو یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ہر ایک کے لیے وقت مقررہ ہے جس میں ایک گھڑی بھی اجل سے تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قادیانیت کی ناکام سعی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ان کی اجل سے پہلے ثابت کرنے کی کوشش کریں، اور غرض ان کی صرف اتنی ہو کہ مرزا صاحب کی مسیحیت کسی طرح سے ثابت ہو جائے۔ یقیناً یہ ناکام سعی ہے، کیونکہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ احادیث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امر ثابت ہو چکا، اور حضرت اور امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہو چکا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا حیات ہیں، تا دم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب حیات ہیں، آسمان سے نزول کے بعد وفات پائیں گے۔ تو پھر یہ آیت قرآنی کل من علیہا فان، اس کے کیسے یہ خلاف امر ہے؟ مرزا صاحب کا اسی آیت سے ان کی وفات کو ان کے اجل سے پہلے ثابت کرنا
یہ یقیناً سراسر باطل عمل اور لغو طریقہ کار ہے۔ یہ جو تیسری آیت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نقاش ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔